کیا کہیں گے آپ آج داتا دربار میں جس طرح سے یہ خودکش حملے ہوئے ہیں اور 35 سے 38 معصوم افراد جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، 150 سے زیادہ زخمی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ جی ہاں، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ میں نے سوچا کہ مجھے فوری طور پہ فوراً ایئر پہ آنا چاہیے اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے۔ مجھے اس سانحہ کے بارے میں بہت سخت دلی رنج ہے، غم بھی ہے، افسوس بھی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا مجھے بہت سخت، ہر مسلمان کو بلکہ بہت سخت غصہ ہوگا۔ میرے خیال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنی ایک مقدس ہستی کی درگاہ پہ ایسا حملہ جس کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ان کے جتنے بھی 40 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، تو ان کے تمام خاندانوں سے میں ایک اظہار ہمدردی کرنا چاہوں گا، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان کے دکھ میں، ان کے غم میں بالکل شریک ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور ان کو جنت نصیب کرے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ جی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کسی مسلمان کا کام ہو۔ یہ یا تو کوئی غیر مسلمان ہے، یا اگر کوئی مسلمان ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی اپنے خیالات کی، اسلامی خیالات کی کوئی پروموشن کر رہا ہے، تو وہ میری نظر میں ایسے لوگوں کو ہمارے اپنے معاشرے سے ہمیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ حکومت اس موقع کو دیکھ کر ایسے دہشت گردوں کا مقابلہ کرے، اور اس میں پوری قوم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جی، اور ایسے دہشت گردوں کو پاکستان سے جب تک ہم نہیں ختم کریں گے، یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی ہمیں لے بیٹھے گی۔ تو میں آخر میں بس یہی کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے، بہت غم ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اور وہ بھی ایسی مقدس ہستی کی درگاہ پہ جہاں تمام لوگ جاتے ہیں اور ان کو سکون ملتا ہے، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا میں خود آ کر آپ کے ساتھ آ کر میں بات کروں، جی، اور میں اور زیادہ میں اس سے زیادہ اظہار کر بھی نہیں سکتا ہوں اپنی فیلنگز کا کہ کتنا غم ہے مجھے اس کے بارے میں۔ لیکن آپ کچھ اس حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آخر یہ جو ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے، سوات میں بھی کامیابی ہوئی، پھر وزیرستان میں بھی کامیابی ہوئی آپریشن میں، لیکن یہ واقعات رکنے میں نہیں آ رہے، دہشت گرد اس طرح شہروں میں پھیل کے اب حملے کر رہے ہیں، کیا مزید ہونا چاہیے؟ کس طرح سے ان کا نیٹ ورک توڑا جائے؟ ہاں، یہ اس کے بارے میں پوری حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ ہمیں پولیس فورس کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، ہمیں سیکنڈ لائن فورسز جو رینجرز اور فرنٹیئر کور، ان کو زیادہ طاقتور بنانا پڑے گا، اور ان کی پوری انالیسس کے ساتھ ایک حکمت عملی بنانی ہے، جو کر بھی رہے ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں، لیکن جب تک کہ پوری قوم ساتھ نہیں دے گی، اس قسم کے لوگوں کو انرتھ نہیں کرے گی، آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گی، تو یہ کام ہو نہیں سکے گا۔ صرف پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سارا کچھ ٹھیک کر دیں۔ میں نے سنا ہے ادھر کچھ عناصر تھے جنہوں نے پولیس پہ بھی اٹیک کیا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل نامناسب ہے۔ یہ پولیس فورس ہماری بیچاری سامنے ہوتی ہے، سب سے زیادہ نقصان یہ اٹھا رہے ہیں، اب انہی پہ اٹیک کرنا اس قسم کی چیزوں پہ بالکل نامناسب ہے۔ ان کو اسٹرینتھن کریں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ ہم ان لوگوں کی شناخت کر سکیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس قسم کی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ جب تک کہ قوم نہیں اٹھے گی اور اویئر نہیں ہوگی کہ یہ سب سے بڑا خطرہ آج کل ہمیں اس دہشت گردی سے ہے، اور یہ اسلام کے اوپر جو نام کے پہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کیسے ہم آگے جائیں گے؟ یہ ملک کا کیا بنے گا آگے؟ تو مجھے بہت ہی افسوس اور غم ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ قوم کو متحد ہونا چاہیے، آپ نہیں سمجھتے کہ قوم اس وقت متحد ہو چکی ہے؟ اب تو ان دہشت گردوں کی حمایت میں ایک آواز بھی نہیں اٹھتی۔ آواز نہیں اٹھتی ہے، لیکن دیکھیں یہ لوگ وہیں ہوں گے نا، یہ کہیں سے تو آئے ہیں، کہیں انہوں نے یہ سوئسائڈ بامبر ہے، یہ کہیں سے تو آگے گئے ہیں، کسی نے تو انہیں دیکھا ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہر شخص اویئر ہو، کوئی ٹیلی فون کرے، کوئی بتائے کہ بھائی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے گھر کے ارد گرد،
کہیں سے تو یہ آتے ہیں، کہیں تو چھپتے ہیں، کہیں تو ایکسپلوسیو رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں پورے قوم کو اویئر ہونا چاہیے اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ایسے لوگ اس قسم کی کارروائی کر رہے ہیں. یہ انتہا پسند کچھ لوگ ہیں، ان انتہا پسندوں کو ارد گرد کے لوگ جانتے ہیں، اور وہی انتہا پسند ہیں جو پھر ٹیررسٹ بنتے ہیں، دہشت گردی میں آتے ہیں، بم بلاسٹ میں جاتے ہیں، ایکسپلوزیو پکڑ کے لے کر جاتے ہیں. تو یہ آئی تھنک اس میں صرف پولیس اکیلی کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور ان پہ الزام یہ دینا بہت نامناسب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس وقت جس طرح سے پولیس، جس طرح آپ بات کریں پولیس کے ریفارمز ہونا چاہیے اور اس طرح سے ان کے اوپر خرچ بھی ہونا چاہیے، پیسہ بھی، موجودہ حکومت سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ماضی سے اس طرح ہمیں صورتحال خراب ملی ہے، اب اس کو ہم صحیح نہیں کر سکتے، ابھی اس میں ٹائم لگے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور سے جو خراب صورتحال چلتی ہوئی آ رہی ہے، یا ابھی اس میں صحیح سے ہینڈل نہیں کر پا رہی حکومت اسے؟ مطلب یہ جو ہے نا، یہ آسان ایک آرام سے یہ کہنا کہ جی پہلے یہ تھا تو ہمیں ایک ملی ہے ورثے میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے. سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس وقت ہم بھی مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت صورتحال اتنی خراب کبھی بھی نہیں تھی. لیکن میں ان کو جو ابھی ہیں لوگ، ان کو بھی نہیں بلیم کروں گا. یہ ایک صورتحال چلی آ رہی ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے، اور یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. اس میں کوئی یہ جو بلیم گیم ہے نا کہ جی ہمیں ملی تھی ایسی، یہ بالکل غلط ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ بات کریں ابھی ان کا مقابلہ کرنے کی، اور انسٹیڈ آف بلیم ان کو ایک اسٹریٹجی بنائے، حکمت عملی بنائے، قوم کو بتائیں ہم کیسے ان سے ڈیل کریں گے. کہا یہی جاتا ہے کہ جب تک امریکہ افغانستان سے نہیں جائے گا، پاکستان میں امن نہیں آئے گا. امریکی ڈرونز حملے کرتے ہیں، یہاں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، اس کے انتقام میں پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. ان چکروں میں، ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں. ان کے بڑے امپلیکیشنز ہیں کہ کون لوگ ہیں. کیا یہ ہمیں بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے؟ صرف امریکنوں کو اور یہ کولیشن فورسز کو چھوڑیں جو افغانستان میں ہو رہا ہے. اپنی بات کریں یہاں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں جو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہے القاعدہ ہے یا طالبان ہے، یا پھر ہمارے اپنی سوسائٹی میں جو ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. چھوڑیں افغانستان کو، جی پاکستان کا سوچیں. ٹھیک ہے نا؟ جی تھینک یو ویری مچ. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. لیکن جیسے میں نے کہا تھا، یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا. میں نے سوچا میں ابھی خود ذرا اپنے خیالات کا اظہار کروں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ حکومت کا یہ کہنا یا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دور کی خراب یہ باتیں اور اس طرح کے حالات